کا معاملہ یہ کہ بڑے بڑے مجرم اعلانیہ طور پر جرم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آج لوگوں کا حافظہ اتنا زیادہ کمزور ہو گیا کہ 15 دن کے اندر وہ باتیں بھی بھول جاتے ہیں، اور پوری اہل سنت و جماعت کو تباہی کے راستے پر لے جانے والوں کی لوگ عزتیں بھی کر لیا کرتے ہیں۔ کیا آج ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دیوبندی کے ساتھ اسٹیج کے اوپر جمع ہو گیا، سیرت النبی جلسے کا نام رکھ دیا، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے تو دین کا کام کر لیا، ہم نے تو دین کی خدمت کر لی۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ عزتیں دین کی خدمت کسے کہا جاتا ہے یہ تیری طبیعت سے نہیں پوچھا جائے گا، قانون مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر واقعی میں تم عاشق رسول ہو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون جو کہتا ہے نا، اسی کو دل سے ماننا پڑے گا۔ تم اپنی فضیلت کو اپنے مجمع کے ذریعے مت بتاؤ، تم اپنی فضیلت کو کتنے شہر میں تم کام کرتے ہو اس کے ذریعے مت بتاؤ۔ تمہاری فضیلت کو اگر دیکھا جائے گا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے گا، قانون مصطفیٰ کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اگر اپنے اسٹیج کے اوپر کسی دیوبندی مولوی کو جمع کر لیتا ہے اور جمع کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس مولوی کے ذریعے اتنے خاندان کے اندر غلابی پہنچا دیا، میں نے تو اس مولوی کے ساتھ جمع ہونے کے بعد اتنے لوگوں کے کام کو بھی کر دیا، میں نے تو اس مولوی کے ساتھ جمع ہونے کے بعد فلاں کام کر دیا۔ ارے تو نے کتنا کام کیا ہم تجھ سے نہیں پوچھتے ہیں، ہم تو ہمارے آقا سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس نے جمع ہو کر کام کیا ہے یا مسلمانوں کو برباد کیا ہے۔ تو امام الانبیاء ہماری رہنمائی فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعہ فقد آن علی ہدم الاسلام، کہ جو کسی بد مذہب کی تعظیم کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بد مذہب کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ دیوبندی کو اپنے ساتھ اسٹیج کے اوپر جمع کر لے، کس کو جمع کرتے ہیں؟ جن کے پیشواؤں کا عقیدہ معاذ اللہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، جن کے بڑوں کا عقیدہ یہ تھا کہ امام الانبیاء کو پیٹ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہا، جن کے بڑوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نماز میں نبی کا خیال لانا یہ گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ ایسوں کے ساتھ اگر تم نے اسٹیج کے اوپر جمع ہو گئے اور ان کی تعظیم کو اگر دین کا نام دیتے ہو تو یہ تمہاری خواہش یہ کہتی ہے کہ یہ دین کا کام ہے، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت سے غداری کا کام کیا جاتا ہے۔ اور ایسے غدار کہیں پر بھی رہے، چاہے ہمارے کتنے بھی قریبی ہو، چاہے وہ اعلیٰ حضرت کا نام لے، چاہے یہ کہے کہ میں تو بچپن میں تاج الشریعہ کا مرید ہو گیا تھا، چاہے وہ یہ کہے کہ مجھے تو لوگ عطائے مفتی اعظم کہتے ہیں، ارے ہم کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے جو مفتی اعظم کی عطا ہوتا ہے تو مفتی اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ بچپن کے اندر حضور تاج الشریعہ سے مرید ہو گیا تو مرید ہونے والا اگر سچا ہوتا ہے تو تاج الشریعہ کا غلام دیوبندی وہابی کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، بلکہ تاج الشریعہ کا جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے عمل سے یہ کہتا ہے وہ جھونپڑے میں رہے گا، جھونپڑے میں مر جائے گا، لیکن وہ اپنے عمل سے کہے گا تو یہی کہے گا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دے۔ اور اس طرح کے راستے کو اختیار یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آج لوگوں کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ ایسے بدبختوں کا اگر رد کیا جائے نا تو ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ بھائی رد کیوں کیا جاتا ہے؟ ارے کیوں کیا جاتا ہے وہ تو ہم نے بتا دیا، ہاں کیوں کیا جاتا ہے؟ یہاں پر سنی دعوت اسلامی کا مبلغ ہے، اسی نے کیا تھا نا ایسا، ہاں ثاقب نام ہے، کیا نام؟ ہاں ثاقب ہے نا۔ ارے وہ جرم کرنے میں نہیں ڈرتے، ہم رد کرنے میں کیوں ڈرے؟ ہاں
وہ اعلانیہ جرم کریں، ہاں، اور ہم 4 کے سامنے بولنے سے پہلے سوچیں ارے یہ باہر جا کر کیا کہے گا، ہاں، وہ اعلانیہ جرم کرے، وہ بھی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر۔ ہم تو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ارے مسلک اعلیٰ حضرت کو بدبخت سمجھا ہی نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں؟ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے یہ شیرپور ہے، میں تو چلا جاؤں گا، جانا ہے، زندگی ہوگی تو چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن بات کیا ہوتی ہے بھائی، یہ جہاں جاتے ہیں نا تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ارے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا تم کو یہ پتا نہیں ہے دیوبندی وہابی سے صحبت، ان کی دوستی یاری یہ ناجائز و حرام ہے؟ کیا پتا نہیں ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے کیا ہو گیا، ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس سے کیا ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہم کو یہ تعلیم دی، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راہ کو گمراہیت کا راستہ قرار دے دیں تو ایسے 1000 ثاقب بھی جمع ہو جائے تو ان کے جمع ہونے سے گمراہیت یہ ہدایت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ گمراہیت ہی کا راستہ مانا جائے گا۔ اور تم کتنے بھی زیادہ عقل مند ہو یا کتنی بھی زیادہ عقل مندی کی بات کرتے ہو، اس بات کو یاد رکھ کر چلے، ہر سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر نہ کوئی عقل مند آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ تم دین و سنیت کے درد کی بات کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم تو فلاں جگہ جمع ہو گئے تو فلاں محلے کے درد نے جمع کر دیا، فلاں شہر کی پریشانی نے جمع کر دیا، فلاں شہر کے یہ معاملے کی بنیاد پر ہم کو دیوبندی کے ساتھ جمع ہونا پڑا۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلو، ارے تو کیا خیر خواہی کرے گا، تو کیا لوگوں کے بارے میں بہتری کے بارے میں سوچے گا؟ ہر سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر مخلوق میں نہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری سب سے زیادہ مخلوق میں بھلائی چاہنے والے ہیں، اور وہی بھلائی چاہنے والے آقا نے جب ہم کو ان سے دور رہنے کے لیے فرما دیا تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ایسے ہزاروں لوگ بھی اگر دیوبندی کے ساتھ جمع ہو جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے لاکھوں لوگ جمع ہو جائے اور تم اکیلے ہو جاؤ تو تاج الشریعہ تو یہی فرماتے ہیں اسی اکیلے کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، اسی اکیلے کو سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ جو دلائل لے کر چلتا ہے وہ اپنے عقل کے پلاؤ کو لے کر چلتا ہے، اپنے خیالات اپنے تصورات کو لے کر چلتا ہے، اور ہم جو کہتے ہیں وہ اپنی عقل سے نہیں کہتے ہیں، فرمان مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں، شریعت کے قانون کو بیان کرتے ہیں۔ لہذا دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ ایسے فتین لوگوں سے، ایسے فتنوں سے دور رہیں، اور اس بات کو یقین کے ساتھ جانے کہ موجودہ وقت میں اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرنی ہے تو حضور تاج الشریعہ کے دامن سے زبانی طور پر صرف نہیں، عملی طور پر جڑ جاؤ، عملی طور پر جڑ جاؤ، اور عملی طور پر جڑ گئے نا، پریشانی آئے گی، رکاوٹیں آئے گی، مخالفت کرے گا، کوئی کچھ بھی کرے گا، لیکن انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ اور ایمان اگر سلامت رہ گیا تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر ایمان سلامت رہ گیا تو تمہارا کوئی ایک چاہنے والا بھی نہ بچے، ہاں؟ ایمان بچ جائے اور چاہنے والا نہ بچے، اور کیا حال ہو جائے؟ ایسا حال ہو جائے کہ تم مر جاؤ نا تو تم کو کفن پہنانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوگا تو نہیں انشاءاللہ، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا حال ہو جائے، ایمان بچ گیا لیکن کوئی دوست نہیں بچا، کوئی محبت کرنے والا نہیں بچا، یہاں تک کہ حال یہ ہو گیا کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کو کھودنے والا نہیں، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں، لیکن یاد رکھ کے چلو دل میں عشق رسول سلامت ہے تو جنت میں داخلہ یقینی ہے، ہاں؟ اور اگر ایمان نہ رہے نا تو یوٹیوب پر لاکھوں فالوورز پیدا کر لو، نہ جانے کیا کیا کر لو،
اس کے بعد بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان بچا ہے تو فائدہ ہے، اور ایمان اگر نہ بچے تو تم اگر مر جاؤ نا تو تمہاری قبر کو لوگ قبر نہ رہنے دیں، بلکہ اس کو مزار کا نام دے، اور ایک گنبد نہیں 21 گنبد کیا 2100 گنبد بھی لگائے نا تو وہ گنبد سے جنت کی ہوا آنے والی نہیں ہے۔ جنت کی ہوا، جنت کی کھڑکی اگر کھلے گی تو غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے۔ اور آج اصل میں یہ حال ہو گیا ہے، ہم تو وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی امین مالیگاوی میں ہوئے، اس کا رد کیوں ہوتا ہے وجہ بتاتے ہیں نا، ہاں کہ منہاجی یعنی مفتی کچھ جو ہے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ہاں تو ہم نے تو وجہ بھی بتائی، اس کے بعد بھی لوگ کیا کہتے ہیں رد کی کیا ضرورت ہے، ہاں رد کیوں کیا جاتا ہے، ایسا ہنگامہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ارے فتنوں کا دروازہ تو انہوں نے کھولا، بزرگوں کی تعلیمات پر حملہ انہوں نے کیا، عقائد اہل سنت و جماعت سے بغاوت کا اعلان ان لوگوں نے جب اپنے عمل کے ذریعے کیا، تو جب وہ اعلانیہ باغی بن سکتے ہیں تو ہم اپنے سنیوں کو بچانے کے لیے ان کا رد نہیں کر سکتے ہیں؟ سنیوں کو بچانے کے لیے ان کا رد نہیں کر سکتے ہیں؟ لہذا دوستو مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر سختی سے قائم رہیں، اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور حضور تاج الشریعہ کے نام کے اوپر اگر کوئی غلط راہ کو اختیار کرنے کے بعد بھی اگر تاج الشریعہ کے نام پر دھوکہ دیتا رہے، بعض لوگ کیسا سوچتے ہیں کہ بھائی وہ تو تاج الشریعہ کا مرید ہے، وہ تو فلاں کا مرید ہے۔ ارے مرید کسی کا بھی رہے، سب سے پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے، تسلف فی الدین دیکھا جاتا ہے، اور حضور تاج الشریعہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام جگہ پر رشتے کرنے سے پہلے، تعلق بنانے سے پہلے اس کے عقیدے کو دیکھا کرتا ہے۔ لہذا دوستو ایسے لوگوں سے اگر بچیں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہے، اور کہنے کے بعد بھی اگر نہ بچیں تو کم سے کم ہم تو اس بات میں بری ذمہ ہو ہی جائیں گے کہ ہم نے تو اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج لوگوں کا حال کیا ہو گیا، یعنی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی۔ علماء کو چاہیے کہ علماء اپنی ذمہ داری ادا کریں، عوام کو چاہیے کہ عوام اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ عوام کو یہ خواہش تو ہے کہ شہر کے اندر یہ فتنہ پیدا ہوا تو جمعہ کے اندر عالم صاحب زبردست رد کریں، یہ خواہش تو ہے، اچھی بات ہے، علماء کو کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ کہ جب وہ رد کرنے والا رد کرے گا اور جمعہ کے بعد متولی کھڑا ہو کر گالی دے گا تو کیا آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آرام کریں گے؟ یعنی عالم رد کرے گا، آپ بیوی بچوں کے ساتھ آرام کریں گے؟ عالم آپ کے ایمان، عقیدے، دین کی حفاظت کے لیے لوگوں سے بھڑے گا، اور عوام کا حال یہ ہوگا کہ انتظامیہ کے نام پر ڈر جائیں گے، میرے تو رشتہ دار ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر عالم کا حق یہ ہے کہ وہ حق بات کا اعلان کریں، وہیں پر عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ اہل حق کا ساتھ دے کر ان کی طاقت بنے؟ ارے بولیے، ذمہ داری ہے نا، اور یہ ذمہ داری اگر آپ ادا کرنا سیکھ جائے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے لگے تو یقین جانے آج بھی بہتر ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں نا، یعنی اتنی بے باکی کے ساتھ اتنا بڑا شہر، اہل سنت و جماعت کی اتنی مساجد، اور اس کے بعد ہمت اتنی زیادہ کہ دیوبندی مولوی کے ساتھ اسٹیج پر جمع ہو جائے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ تو 8 جگہ پر مدرسے چلاتے ہیں، وہ تو 10 جگہ پر مدرسے چلتے ہیں۔ ارے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دین کی تعلیم، یہ دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ہوا کرتی ہے، اور جو لوگ عقیدے میں اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ دیوبندی مولویوں کے ساتھ اسٹیج کے اوپر جمع ہو جائے تو یہ یقیناً رہبر کی صورت میں ڈاکوؤں کا کام کرنے والے ہیں۔ یہ رہبر اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن رہبر نہیں ہے، حقیقت میں یہ رہزنی کا کام کرنے والے ہیں۔ لہٰذا آج کے وقت میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سچا رہبر کون ہے،
آپ کو سچے رہبر اگر ملیں گے تو وہ حضور تاج الشریعہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ملیں گے. آپ کو سچے رہبر ملیں گے تو مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ پابند رہنے والے علماء ملیں گے. لہذا دوستو علماء کی قدر کریں، اور اچھے علماء جو آپ کے شہر کے اندر ہیں ان کے ایسے وفادار بن کر رہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا، ہمیشہ ان کی تائید کے اندر، ہر حق بات کے اندر کھڑے رہنا، یہ ہر سنی نوجوان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر سنی بچے کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داریوں کو آپ ادا کریں گے تو اس کی برکتیں یہ ہوگی کہ آپ کا ایمان سلامت رہے گا، آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے گا. اور اگر یہ نہیں کیا نا تو کوئی کہاں پر ڈنڈی مار کر چلا جائے گا، اعلی حضرت کا نام لیتا رہے گا، کوئی کہیں پر ڈنڈی مار کر چلا جائے گا، حرام کاموں کے اندر گرفتار کر دے گا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، احساس بھی نہیں ہوگا. لہذا سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کریں، امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اپنے آپ کو تسلف فی الدین میں ایسا بنائیں کہ دنیا کی پریشانیوں کو برداشت کر لیں، لیکن دین کے معاملے میں کبھی بھی غلط چیز کو برداشت. ارے بولیے، ڈر لگ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہاں، تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ارے بولیے. جو دیوبندی کے ساتھ یعنی سنی کا نام اور دیوبندی کے ساتھ اسٹیج پر جمع ہو جائے تو کیا اس کے بعد بھی اس کو چائے ناشتہ کروائیں گے یا توبہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا؟ اور توبہ نہ کرے تو بائیکاٹ کیا جائے گا یا گلے سے لگایا جائے گا؟ ہاں، اگر مدرسہ چلاتا ہے تو صرف یہ سوچ کر کہ میرا بچہ وہاں پر جاتا ہے، کیا ایسوں کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کیا جائے گا؟ ایسوں کے لیے چائے ناشتے کا انتظام نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہ جو مسلک رضا کے وفادار علماء ہیں ان کے ماتحت ایسے مدارس کا قیام کیا جائے گا کہ جس جگہ پر تمہارا بچہ قرآن بھی سیکھے گا، تمہارا بچہ علم بھی حاصل کرے گا، اور علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ نکلے گا نا تو ڈبل بات کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جدھر بھی جائے گا وہ خاموش بھی رہے گا، تو اس کا عمل یہ کہے گا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. لہذا دوستو عملی طور پر مسلک اعلی حضرت سے جڑیں گے نا انشاءاللہ. اور دیکھیے آخر میں ایک بات اور کہہ دوں، اگر کسی کو اس پر کوئی سوال کرنا ہے تو یعنی مجھے کوئی برا نہیں لگے گا، ایسا نہیں لگے گا کہ سوال کر دیا تو آپ سے کوئی بدتمیزی کرے گا یا کچھ ہوگا. اگر ان سب معاملات میں شہر میں یا کہیں پر بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو علماء کے قریب جا کر سمجھنا چاہیے. حقیقت میں یہ دین کا بہت بڑا نقصان ہے، بد مذہبوں سے گال میل کرنا. اور آج تو مجاز یہ بنا دیا گیا جو اسٹیج کے اوپر دیوبندی مولوی کے ساتھ جمع ہو جائے وہ دیوبندیوں کا رد کیا کرے گا؟ وہ دیوبندیوں کا رد کیا کرے گا؟ کب کرے گا؟ دوستو رد کرنا یہ ہماری بنیاد ہے. اگر رد کا راستہ بند ہو گیا تو آنے والے وقت کا جو نقصان ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مستقبل میں اور ہوگا. اس لیے ایسے علماء کا ساتھ دیں جو صرف آپ کا چائے ناشتہ نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ اگر ان کی قدر کرتے ہیں تو وہ اپنا حق ادا کرتے ہوئے تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، تمہارے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو بعد میں نہیں، ایسا نہیں کہ میں سورت پہنچ جاؤں بعد میں کہے کہ کچھ سوالات تھے لیکن ہو نہیں پائے. الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں حق بولیں اور حق کو قبول بھی کر لیں. ہم کو حق قبول کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 10 لوگ میرے چاہنے والے ہیں تو اب توبہ کر لوں گا تو کیا ہوگا. حق قبول کرنے میں کیا شرم ہونی چاہیے. اس لیے شہر میں ایسا ماحول نہ پیدا ہونے دیں شہر میں، اور ایسے لوگوں کا دماغ ٹھکانے لگائیں. ان کے امیر ان سب کو خبر تو کریں، سب خبر ہوتی ہے، خبر کریں اور اصلاح کی کوشش کریں. اور اگر تائب نہیں ہوتے ہیں تو یقیناً ویسے بھی سنی دعوت اسلامی کا بائیکاٹ تو ہے ہی. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے نا، دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی، یہ مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے. اور آج تو ان کی جو حرکتیں ہیں نا وہ ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے بعض افراد کے کارنامے، جیسے امین مالیگاوی کا کارنامہ کچھ بھی بولتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی
یہ تو اتنے پروگرام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ جو من میں آئے بول دیا۔ لوگ اسٹیٹس چلاتے ہیں، یہ اسٹیٹس یا لوگوں کا جمع ہو جانا یہ کھینچ کر جنت میں نہیں لے جائے گا۔ اگر شریعت کی پابندی کے ساتھ کام کرو گے نا تو سننے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، اور ایک بھی عمل کر لیا تو وہ ایک تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ طاقت یہاں پر نہ دکھائیں، کتنے لوگ جمع ہو گئے، اگر غلط کرتے رہے، بھیڑ بھی جمع کرتے رہے، شریعت کے خلاف بولتے بھی رہے، اور یہ سوچے کہ یہ تمہاری طاقت ہے، تو یہ طاقت دنیا میں ہے، میدان محشر میں میدان محشر میں اگر طاقت کوئی بنے گی تو وہ متقی لوگوں سے محبت بنے گی۔ میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بنے گا تو وہ تقوی والوں سے محبت یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔